میری طرف سے خدا یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی اور قدرت والے نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے خیال میں یہ بات آئی کہ میں آزمائش کے تعلق سے میسج ڈلیور کروں، آزمائش کے تعلق سے۔ تو آزمائش کیا ہے؟ آزمائش کے کیا معنی ہے؟ کیا اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آزمائش کیا چیز ہے؟ ہاں جی ڈیوڈ صاحب، آزمائش کے کیا معنی ہے؟ آزمائش کے لفظی معنی ہے آزمانا، امتحان لینا۔ کیا کرنا؟ آزمانا، امتحان لینا، ٹیسٹ کرنا۔ کیا کرنا؟ اور یہ جو ٹیسٹ ہیں، ہمارے بچوں میں سے کئیوں نے ان دنوں میں ٹیسٹ جو ہے وہ دیے ہیں، امتحانات میں وہ جو ہے انہوں نے شرکت کی اور امتحان دیے۔ امتحان، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امتحان کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ امتحان کی ضرورت امتحان کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے تاکہ جو کچھ سیکھا گیا ہے یا جو کچھ سکھایا گیا ہے اس کے تعلق سے جانا جائے کہ کیا جو کچھ اسے پڑھایا یا سکھایا گیا ہے، کیا اس شخص نے اس چیز کو یاد رکھا ہے؟ کیا یہ اس پر عملی طور پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے؟ بہت سے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے، جیسے کہ پہلوانوں کی کھاڑے میں آزمائش ہے، وہاں پہ جا کر کے پتا چلتا ہے کہ کس نے کس کو چیت کرنا ہے۔ اور جنہوں پنجابی جی کہیں ٹا دیتا جی انہیں نہیں، میری بات کی سمجھ آئی؟ گاڑی ٹھیک کرواتے ہو تو اس کے لیے بھی گاڑی ٹھیک کروانے کے بعد جو مکینک ہوتا ہے، مستری صاحب جو ہوتے ہیں، اس گاڑی کی آزمائش کرتے ہیں، اس گاڑی کو چلا کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا جو نقص اس میں تھا وہ نکل گیا ہے یا کہ ابھی تک موجود ہے، ابھی تک۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کی مختلف طریقوں سے آزمائش ہوتی ہے، مختلف لوگوں کی مختلف طریقوں سے کیا ہوتی ہے جی؟ آزمائش ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے مسیحی بھی چونکہ یہ ایک ٹریننگ میں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ٹریننگ کو کیا کہیں گے جی شاہد صاحب؟ شاہد صاحب، ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ تربیت، کسی چیز کی تربیت۔ تو مسیحی چونکہ تربیت لے رہا ہوتا ہے، لہذا اس کی بھی آزمائش تو ہونی چاہیے، اس کی بھی آزمائش ہونی چاہیے۔ اور زکریا اس کے 13 باب کی 8 اور 9 آیت کی تلاوت ہمارے سامنے کی گئی اور وہاں پہ لکھا تھا، خداوند فرماتا ہے سارے ملک میں 2/3 قتل کیے جائیں گے اور مریں گے، لیکن 1/3 بچ رہیں گے، اور میں اس 1/3 کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا۔ وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا۔ میں کہوں گا کہ میرے لوگ ہیں، اور وہ کہیں گے خداوند ہی ہمارا خدا ہے۔ تو مسیحیوں کی جو آزمائش ہے یہ کس طرح سے لکھی ہوئی ہے؟ پھولوں کی سیج پر ان کو بٹھایا جائے گا۔ کس طرح سے؟ جیسے سونا تپایا جاتا ہے آگ، جیسے آگ میں کیا کیا جاتا ہے جی؟ سونا تپایا جاتا ہے۔ مسیحیوں کی آزمائش عام آزمائش نہیں، بلکہ
آگ سے آزمائش ہے۔ اور سونا کس طرح سے تپایا جاتا ہے؟ آپ کو تو یہ پتا ہونا چاہیے، ذرا نکالیں پہلا پطرس اس کے 4 باب کی 12 ڈیوڈ صاحب نکال کر کے پڑھیں، بعد میں یہ حوالے مجھ سے لکھ لینا، لیکن اس کو پڑھیں۔ پہلا پطرس اس کے 4 باب کی 12 مل گیا جی؟ اے پیارو، مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے۔ اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے۔ آگ کس لیے بھڑکائی گئی ہے؟ آزمائش کے لیے۔ یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پہ واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں شریک ہو، خوشی کرو تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم رہو۔ اسی طرح سے لکھا ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی ہم پہلے باب کی 7ویں آیت کو بھی پڑھیں گے، اور پہلے باب کی 7ویں آیت یہ کہتی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ہے۔ عزت کا باعث تو مسیحوں کی آزمائش جو ہے مصیبت کی آگ میں ہوتی ہے۔ مسیحوں کی آزمائش کہاں ہوتی ہے؟ مصیبت کی آگ میں۔ مصیبت کی آگ میں ہوتی ہے اور ستائے جانے سے ہوتی ہے۔ یہ لوگ ستائے جاتے ہیں۔ ذرا دوسرا تیموتھیوس اس کے 3 باب کی ذرا 12ویں آیت کو پڑھیں۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب کی 12ویں آیت مل گیا جی؟ 3 باب کی 12ویں آیت، اس کو آج اسٹڈی سمجھے، اور میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ان سب حوالوں کو ہم پڑھیں تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ اگر آزمائش آتی ہے تو بد دل نہیں ہونا ہے۔ بد دل ہاں، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ ہاں، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں، جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، زندگی گزارنا نہیں صرف چاہتے بلکہ دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں والد صاحب؟ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ محبت کی جائے گی، ستائے جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ وہ ستائے جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے، حالانکہ 5% کوٹا موجود ہے، شہباز بھٹی نے یہ منظور کروایا تھا، لیکن کل ہی کی بات ہے، کل میرے پاس کچھ لوگ آئے کہ یونیورسٹی میں اتنی ویکینسی آئیں کہ ان میں 86 لوگ جو تھے وہ کرسچنوں کی ویکینسیاں تھیں، جن میں سے ایک شخص کو بھی انہوں نے کرسچن کو نہیں رکھا، حالانکہ 86 ویکینسیاں موجود تھیں۔ حالانکہ 86 ویکینسیاں موجود تھیں اور موجود ہیں، اور ہمارے جو رہنما ہیں MNA اور چھوٹے سیاسی لیڈر جو ہیں، ان کی DCO کے ساتھ جب کل ہوئی یہ ملاقات، اور اس ملاقات میں اس بات کی وضاحت سامنے آئی، اس بات کی وضاحت سامنے آئی۔ پر یہ کیوں ایسا ہے؟ پر یہ ایسا کیوں ہے؟ ذرا یوحنا کی انجیل کے 15 باب کی 18ویں آیت کو پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیوں ایسا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 15 باب کی 18ویں آیت، یہاں پہ لکھا ہے، اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی۔ یہ یسوع کہہ رہا ہے، یہ میرے لفظ نہیں ہیں۔ ایڈر صاحب، یہ کس کے لفظ ہیں؟ یسوع کے لفظ ہیں۔
اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے. اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے. دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے. اور آگے لکھا لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے. اس واسطے دنیا تم سے کیا رکھتی ہے؟ عداوت رکھتی ہے. میں کہتا ہوں ادنا سی ادنا نوکری میں بھی تعصب پایا جاتا ہے. ان رگڑ کے رکھو. ادنا نوکری دے صفائی نوکری ہے نا, اس میں بھی چھٹی کے ٹائم کے اوپر لوگوں کو چھٹی جو ہے وہ 12 بجے ہو جائے گی, 2 بجے ہو جائے گی. انہوں شامی 6 بجے چھٹنا, ان کو شام کو 6 بجے. پر کیوں؟ اس لیے کہ جس کی ہم پرستش کرتے ہیں, جسے ہم خدا مانتے ہیں, لوگوں نے تو اس کو بھی صلیب پر دے دیا, تو ہمارے ساتھ وہ پیار کریں گے؟ یہ دنیا کس کی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ دنیا ہے کس کی؟ دنیا ابلیس کی ہے. جب شیطان کو آسمان سے نیچے گرا دیا گیا, جب شیطان کو آسمان سے نیچے گرایا گیا, وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ نیچے گرایا, وہ اپنے پورے لوگوں کے ساتھ نیچے گرا. اور جب وہ نیچے گرا تو اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے آپ کو خدا جو ہے وہ ظاہر کرے. اور وہ جب زمین کے اوپر آیا تو اس نے زمین پر آ کر کے اپنے آپ کو خدا ظاہر کیا. اور بائبل کہتی ہے اس جہان کے خدا نے لوگوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا. یہ جو جہان کا خدا ہے نا, جس کو لوگ خدا سمجھ کے پوچھتے ہیں, قبروں پہ جا کر کے متھے ٹیکتے ہیں, جادوگروں کے پاس جا کر کے تعویذ لیتے ہیں. ہاں جی, یہ خیالت نہیں ہے جی, تیرے جڑے یہاں فوت ہو رہے ہیں اگے تو نہیں ہوں گے. 18 میں مردہ بچے پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں, ہونے کے بعد فوراً مر جاتے ہیں. آج پیر میں مر جاتے ہیں, 8 دنوں میں مر جاتے ہیں, 8 گھڑیوں میں مر جاتے ہیں. حتیٰ کہ 18 سال تک بچے کے پیچھے موت رہتی ہے اور تعویذ لے کے جا کے پاؤں گا, پھر بھی مر جاتا ہے, وہ پھر بھی مر جاتا ہے. جہان کا خدا انسان کو اپنے طرف لگانے کے لیے بڑے بڑے حربے استعمال کرتا ہے, بڑے بڑے حربے استعمال کرتا ہے. میرے عزیز دوستو, جب یہاں پہ نوری گیٹ والے چرچ کو بی ایم اختر کے دور میں جلایا گیا تو بڑا رو کر کے پادریوں نے کہا ہم پاکستان کے شہری ہیں, ہم پاکستان کے شہری ہیں, ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہے؟ میں نے کہا او بیوقوفو, اسی پاکستان کے شہری نہیں, ہم پاکستان کے شہری, ہم تو آسمان کے شہری ہیں. ہمارے نام تو آسمان پر لکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم خدا کی بادشاہی کے لوگ ہیں. اگر ہم پاکستان کے شہری ہوتے تو دنیا کے شہری ہوتے, اور یہ دنیا کا حاکم تو ابلیس ہے, یہ دنیا کا حاکم تو ابلیس ہے. اور ابلیس اور خدا کی تو جنگ ہے, ابلیس اور خدا کی جنگ ہے. تو مجھے یہ بتاؤ, جب ابلیس اور خدا کی جنگ ہے تو خدا کے لوگوں کے ساتھ وہ محبت کرے گا؟ آنگے تو منہ چمیں گا تو جی بڑے پیارے میرے بچی ہوتے رہتے تم شیطان کی بادشاہی میں ہو, پرستش تم خدا کی کرتے ہو, تو کیا اسے غصہ نہیں آنا چاہیے؟ وہ غیر قوموں کے لوگوں میں یہ بات ڈال دے گا, انہوں حسد کرو, انہوں سلام چلے ہو, انہوں سلام کی دعوت دو.
میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ بذات خود وہ لوگ جو ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ نہیں چاہتے ہیں. کیا جاتے ہوئے انسان کو بم بنا جو ہے وہ باندھ کر کے انسانوں کی جانوں کو ختم کر دینا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا یہ خدا کا حکم ہے؟ یہ خدا نے کہا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کون سے خدا کو مانتے ہیں. اگر قرآن شریف کی بات کرو تو وہاں پہ تو ہسپتالوں میں جا کر کے دیکھو، ہسپتالوں کے اوپر لکھا ہوا ہے جس کسی نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، پوری انسانیت کی. اور اگر کوئی اس آیت کے الٹ ایک انسان کو مارتا تو اس کا مطلب انسانیت کا قاتل ہے. تو اگر انسانیت کا قاتل ہے تو وہ تو کہتا میں شہید ہو گیا. وہ کیا کہتا ہے؟ میں شہید ہو گیا، میں تو جنت چل کے مر جانا. جنت تیری ورگے کلے بندے دی ہے جڑا کئی لوگوں کا قاتل ہے. تم دنیا کے نہیں، تم دنیا کے نہیں ہو. خدا کے ساتھ لوگ چلتے ہیں ان کے اولاد نہیں ہوتی. سارا اور ابراہیم سے زیادہ تو خدا کے ساتھ فیتفل رہا، ان کے اولاد نہیں تھی. ان کی اولاد نوح کے گھر میں اولاد نہیں تھی. اس کی بیوی کو فرشتہ نے کہا کہ تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ خدا کی طرف سے ہوگا. ابراہیم کو ڈیرے میں آ کر کے خدا اور اس کے فرشتے ملے. انہوں نے کہا آئندہ اسی موسم میں سارا کی گود میں بچہ ہوگا، سارا کی گود میں بچہ ہوگا. یہ وہ امتحان لے رہے تھے نا، خدا امتحان لے رہا تھا اپنے لوگوں کا کہ کتنے پیر کروڑ شاہ والے نہیں جان دے دیں. گدے چوگے پہن کر کے گڑانے رکھی ہوئی ہیں اپنے سر کنگھی مانگتا نہیں. انہوں نے پتا بھی اپنے آپ کو صاف کر لیا تو پیر مان کے بیٹھے ہوتے ہیں تیر لے لے کے دیکھ جا رہے ہیں بچہ ہوئے گا بچہ ہوئے گا بچہ ہوئے گا. نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. تو کیا اس کو آپ آزمائش سمجھتے ہو یا کہ نہیں؟ آزمائش ہے. اس آزمائش پہ آپ نے قابو پانا ہے اور اس امتحان میں سرخرو ہونا ہے اچھے نمبروں کے پاس. نہیں ہوتا بچہ نہ ہو جائے، نہ ہو بچہ نہیں ہوتا. لیکن خدا کو چھوڑ کر کے ابلیس کے پیچھے نہیں جانا ہے. خدا کو چھوڑ کر کے ابلیس کے پیچھے نہیں جانا. کتنے لوگ میری بات کو سمجھ گئے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑے کریں. اب وجہ ہے، بڑی مہربانی. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ عداوت ہوتی ہے ہم سے. وجہ کیا ہے کہ عداوت ہوتی ہے ہم سے. ہم دنیا کے نہیں ہیں. اور کیا ہے اگر ہم دنیا کے نہیں ہیں تو ہم کیا ہیں؟ ہم یسوع کے ہیں، ہم خدا کے ہیں. مرکز 13 کی 13 کو ذرا پڑھیں ذرا جلدی سے. مرکز 13 کی 13 آیت کو پڑھیں. جلدی جلدی پڑھیں گے، جلدی جلدی سے. میں نے نکال لیا آپ سے پہلے. ہاں. اور میرے نام کے سبب سے پڑھیں. دیر سب پڑھو. اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. ہاں. میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، لیکن جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. نجات ایتھے نہیں پہلی کی جیب دے وچ ہے. اور یہ مت سمجھیں کہ شیطان صرف غیر قوم کے وسیلہ سے کام کرتا ہے، یہ نامی مسیحوں کے وسیلہ سے بھی کام کرتا ہے.
नामी मसीह मिशना वाले मसीह, मैं कैथलिक मां तो मैं यूपी मां, वो नहीं सत्कार दे। जो उन अदारों में काम करते हैं उनसे जाके पूछें कि वो कितने उनसे तंग हैं। पंजाबी कहने ने नक नक आए हैं, उनसे पूछे जाकर के कि वो कितने तंग हैं। शैतान उनके वसीला से खुदा के लोगों को तंग करता है। असी तो अपना ईमान छड़ देने ना, चल जी नौकरी मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, सरफराजी मिल रही है, सरफराजी मिल रही है। और मैनू तुम ये दसो, एक बंदा तौबा कर ले तो गोता भी लै ले, बसमा लै ले, शैतान नूं चंगा लगदा? तो कड्डा बेवकूफ बंदा है, गोता लैके फिर उत्थे वड़े, उत्थे ही वड़े। भूखा मर जाए, मैं कहता हूं भूखा मर जाए, मिशन में ना जाए, अपनी जान दे दे, खुदा की राह में तो देगा ना। एक दिन एक बेटी ने यहाँ पे गवाही दी कि वो पेंटिकॉस्टल बेटी थी, मेरा ख्याल शायद अभी इबादत में होगी, और उसको सर्वस मिली और कहा गया कि यहाँ पे ये तालीम नहीं देनी, गैर जुबानें नहीं बोली, उन्हें छाड़ देते हैं, पैसे मिल रहे सब। खुदा राजी हुआ इस बात से? राजी हुआ? नहीं हुआ। खुदा नाराज हुआ। लेकिन असल में बात पता क्या थी? बात ये थी कि एक मिसाल है कि हीरे जो थे ना, एक गधों वाले शख्स को कुम्हार को मिल गए हीरे, हम उसे कुम्हार बोलते हैं। उसको तो हीरों की पहचान नहीं थी ना, हीरों की पहचान तो जौहरी को होती है। उस बेचारी को रूह कुदस तो मिल गया था, लेकिन मुकम्मल तालीम उसके पास नहीं थी कि ये मेरे पास हीरा है, ये मेरे पास हीरा है और मुझे इसे इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे इसका इनकार नहीं करना चाहिए। वो बेचारी चूंकि इल्म की कमी की वजह से नावाकिफ थी, लिहाजा उसने इस तालीम से किनारा किया। यही बात है। हम जो भाई लोग हैं, हमें बाइबल के इल्म में इतना कुछ होना चाहिए कि अपने लोगों को गहरी से गहरी बातें निकाल करके दें, उनको उनके जहनों में उंडेल दें गहरी गहरी बातें, उनको पता हो। और आप कोई मामूली शख्स नहीं हो, आप कोई मजहब नहीं हो, मसीहत मजहब नहीं है। ये मेरी बात को सुन लो, मसीहत मजहब नहीं, मजहब के लफ्जी मानी है ऐसा रास्ता जिस पर चल करके खुदा तक पहुंचा जा सके, जिस पर चल करके खुदा तक पहुंचा जा सके। मजहब के ये लफ्जी मानी है। तो तुम इसलिए तो मजहब नहीं हो, इसलिए कि तुमने ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं किया खुदा तक जाने का, बल्कि खुदा तुम्हारे पास उतर करके आया। कौन तुम्हारे पास उतर करके आया? बैतलहम की चरनी में वो पैदा हुआ, बैतलहम की चरनी में वो तुम्हें मिलने के लिए आया, मुझ जैसे नालायकों के लिए। तो फिर मसीहत मजहब हो सकती है? नहीं, क्योंकि हमारे पास खुदा आया है। हम खुदा के पास जाने की कोशिश नहीं की हमने, हमारे पास खुदा आया। और अगर खुदा हमारे पास आया है और हम जो है वो मजहब नहीं है, तो फिर क्या है? निकाले इससे उसके 3 बाप की उम्मी आयत को। यहां पे लिखा है 19 आयत में, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। जब तुमने तौबा कर ली, जब तुमने बपतिस्मा ले लिया गोते का, जब तुमने रूह कुदस को हासिल कर लिया, तो तुम क्या बन गए? खुदा के घराने के लोग। और खुदा के घराने के लोग जो है, मुझे ये बताओ, मेरे घराने के लोग मुझे
ابا جی ڈیڈی جی کہتے ہیں یا کہ نہیں کہتے ہیں نا؟ میرے گھرانے کے لوگ ہیں وہ. اور اگر ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں تو پھر خدا ہمارا کیا ہوا؟ باپ ہوا. اس لیے تو ہم اسے باپ کہتے ہیں. خدا کے بچوں، بندوں نہیں میں کہہ رہا، بندوں نہیں میں کہہ رہا، خدا کے بندوں، خدا کے بچوں. کیا تمہارے باپ سے تو شیطان جو ہے وہ جیویس ہے، لڑتا ہے، اس کی سیٹ کے اوپر قابض ہونا چاہتا ہے. وہ خود خدا بننا چاہتا ہے، وہ خود خدا بننا چاہتا ہے. تو کیا اس کے بچوں کے ساتھ وہ پیار کرے گا؟ اس کے بچوں کے ساتھ پیار کرے گا؟ وہ تو ان کے بچوں کو بھی بچے مار دے گا. وہ تو ان کے اور وہ تو انہوں نے یانے بھی مار دے گا. کتنے پھرتے ہو تھی؟ اور خدا کی خاطر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رشیا کی یہ بات ہے. ایک یہودی عورت تھی جس کے 7 بیٹے تھے. دعائیا خبر نامہ جو ہے یہ اس کی بات میں سنا رہا ہوں، رشیا کی بات. 7 بیٹے تھے اور اس عورت کو کہا گیا، خاوند اس کا مر گیا تھا پہلے ہی کسی وقت، اور اس کو کہا گیا تیرے سامنے تیرے بیٹوں کو ذبح کریں گے اگر تم نے خدا کا انکار نہیں کیا. اس وقت سوشلزم تھا، اس وقت رشیا جو تھا کیا تھا؟ سوشلسٹ تھا نا. اور اس نے پتہ اونچی آواز سے دعا کی. اس نے کہا باپ ابراہیم تو نے تو ایک بیٹے کی قربانی دی تھی، میں 7 بیٹوں کی آج قربانی دیتی ہوں، انکار نہیں میں کر سکتی. اور اس کے سامنے 7 کے 7 بیٹوں کو قتل کیا. اس کے سامنے کتنے بیٹوں کو قتل کیا؟ اور آخر کے اوپر اس کو بھی قتل کر دیا. لیکن اس نے انکار نہیں کیا. اس نے انکار کیوں نہیں کیا؟ اسے پتا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے. شیطان کے ساتھ 100 سال گزارنے سے یہ بہتر ہے کہ خدا کی بارگاہوں میں ایک دن گزارا جائے. خدا کی بارگاہوں میں ایک دن گزارنا شیطان کے ساتھ 1000 سالوں سے بہتر ہے. اسے پتا تھا کہ وہ میرا باپ ہے، اس کا میں انکار کیسے کروں؟ اس کا میں انکار کیسے کروں؟ اگر وارث کو کہا جائے اپنے باپ ایمینوئل کا انکار کر کے تو اس کا بیٹا نہیں تو کر دے گا؟ آخر میں نہیں، میں ٹھیک ہے چلے گا مرباد میں انجینئر اپنے جو انکار کر لیں گا، پھر کر لے گا مربع زمین میں، پھر یہ کر لے گا مربے کے لیے پاوے وہ باجرا دے مربع ہے نہیں. کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی مل جائے، کسی بات کا بھی دعوت نامہ مل جائے، اپنے باپ کا انکار نہیں، اپنے باپ کا انکار نہیں کرنا. بلکہ کیا کرنا ہے؟ وہ کیوں ہم سے حسد رکھتا ہے؟ وہ کیوں ہم سے حسد رکھتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. مکاشفہ پہلے باپ کی ذرا نامیات کو پڑھیں، جلدی سے پڑھیں، جلدی سے. پہلے باپ کی نامی آئے، مل گیا جی. میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے. اسے اپنے گھر سے بے گھر کیا گیا تھا. اسے اپنے گھر سے کیا کیا گیا تھا؟ اس وجہ سے، یسوع کی گواہی کی وجہ سے.
यीशु की गवाही की वजह से। और बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। यीशु की गवाही किसकी रूह है? नबूवत की रूह है। तो मैं ये कहता हूँ नबूवत की रूह को छोड़ करके इनकार करना क्या वाजिब है? नबूवत की रूह को छोड़कर बेजार बात है। नबूवत की रूह क्या है? गवाही। निकाले जरा मुकाशफा 19 बाब और उसकी गालबन 11वीं आयत या 10वीं आयत है। ये खुदा ही को सिजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। और अगर आप यीशु की गवाही देते हो तो आपके अंदर क्या मौजूद है? नबूवत की रूह। नबूवत की रूह। तो मुझे ये बताओ नबी किसके फर्जंद हैं? खुदा के फर्जंद हैं। किसके फर्जंद हैं? इसी वजह से तो कई आरों से चीरे गए, कईयों को पत्थर मार मार के मार दिया, मुख्तलिफ मुसीबतों में मरे, मुख्तलिफ तरह से उनको मौत दी गई। बात की समझ आ रही है या कि नहीं आ रही? मेरे लिए दोस्तों, यूहन्ना 17 बाब की 14 और 16 दो आयतें पढ़ें। यूहन्ना 17 बाब की 14 और 16। ये समझ लें कि आज आपके लिए ये स्टडी का पैगाम है। ये क्या पैगाम है? मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी। ये यीशु कह रहा है। इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के नहीं, वो भी दुनिया के। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। उस शरीर से उनकी क्या कर? हिफाजत कर। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के। आप तो दुनिया के है ही नहीं। ये मजबूरी है जिस्म में हो, काम करना पड़ता है इस जिस्म को पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। जब तक तुम जिस्म में हो ये मजबूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जी बच्चे पाल। लोग कहते हैं देखो जी बच्चे पालने हलाल रिज़्क़ एक इबादत है ना। झूठ है सारा। हलाल रिज़्क़ इबादत नहीं जे। ये मुशक्कत जो है, जब अदर में गुनाह किया था ना तो ये सजा के तौर पर मिली थी तुम्हें। और अगर मुशक्कत करते हो और बड़ी क्या कहते हैं कि ईमानदारी से करते हो तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। लेकिन इसको इबादत नहीं कहा जा सकता। इसको इबादत नहीं कहा जा सकता। क्यों? इसलिए कि ये तो सजा है तुम्हारी। तुमने फल क्यों खाया? फल खाने की वजह से ये तुम्हें मुशक्कत जो है ये विरसे में मिली। फल खाने की वजह से ये मुशक्कत जो है तुम्हें विरसे में मिली। जगह जगह लिखे होता है रिज़्क़ हलाल। बेईमान हुकूमत है ना, बेईमान लोग ने उत्तर लिखे होता राशि वाली मुर्शी के रिश्वत देने वाला और लेने वाले दोनों जो हैं वो दोज़खी हैं, लिखा हुआ होता है। लेकिन क्या है? जेबें भर रहे होते हैं, जेबें भर रहे होते हैं। तुम दुनिया के नहीं हो, तुम दुनिया के नहीं हो। ये तुम्हारी मजबूरी है कि तुम दुनिया में आकर के वो सजा जो तुम्हारे बाप को आदम को मिली थी तुमने उसको पूरा करना है। तुम्हें मुशक्कत जो है वो सजा के तौर पे दी गई। अदरवाइज अगर में फल थे, फलों से पेट भरते थे, वो पेटा वो तो लाल करके खाते सो नहीं, गोश्त नहीं था ना खाते। तो मुझे ये बताओ, जब तुम फल खाते थे कभी किसी के पेट में दर्द हुई थी और डिसेंट्री लगी, बुखार चढ़िया? 80 साल पूरे इन्होंने ये कहता है कि ये अदम में रहा केड़ी हवा नूं तो जनाब होया नहीं था। हवा दे बच्चे पैदा करती रही। हवा को तो कोई मर्ज नहीं हुआ, आदम को भी कुछ मर्ज नहीं हुआ। मर्ज कब आया? जब गुनाह आया।
क्योंकि गुनाह जो है ये बीमारियां लेकर के आया, ये मौत लेकर के आया। ये मौत की जो बदबू है ना, मौत जिसको हम कहते हैं फरिश्ता है जी मौत, ये खुदा ने नहीं इसको बनाया, ये शैतान का फरिश्ता है। मौत शैतान ने बनाई है। मौत किसने बनाई है? शैतान ने बनाई है। जब खुदा ने तुम्हें अपनी सूरत पर पैदा किया था, तो मुझे ये बताओ, खुदा की सूरत में मौत है? खुदा मर सकता है? नहीं मर सकता ना। तो जब उसने तुम्हें अपनी सूरत पर पैदा किया तो क्या तुम मर सकते थे? नहीं मर सकते थे। और उसने तुम्हें बताया था कि मरने का तरीका क्या है। जिस रोज तुमने ये फल खाया तुम मरा। मरने का तरीका तो उसने बता दिया, और ये बताने का मतलब नहीं था कि खा लेंगे मर जाएंगे। इसका मतलब ये था कि खबरदार किया कि इसको नहीं खाना, जिस रोज तू खाएगा तो मर जाएगा, तुझ पर मौत वारिद हो जाएगी, शैतान तुझ पे गलबा हासिल कर लेगा, शैतान तुझ पे गलबा हासिल कर लेगा। पहला पत्रस 4 बाब की तरफ 3 और 4 है। पहला पत्रस 4 बाब की 3 और 4 आयत को, इस वास्ते के गैर कौमों की मर्जी के मुताबिक काम करने और शहवत प्रस्ती, बुरी ख्वाहिशों, मैखारी, नाच रंग, नशाबाजी और मकरू बुत प्रस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है, वही बहुत है। आगे भी पढ़ो। इस पर वो ताजुब करते हैं कि तुम उस सख्त बदचलनी तक उनका साथ नहीं देते। हाँ, जब हम उनका साथ बदचलनी में नहीं ना देते। मैंने 18 साल की उम्र में सर्विस की, तफ्तीश में था। तफ्तीश के महकमे में बहुत माल चलता है, ना मैं खुद खाता था ना मैं देता था किसी को। बड़ी मुखालफत होती थी, बड़ी मुखालफत। लोग कहते थे इसका कोर्ट मार्शल होगा तो इसने जाना है, लेकिन पेंशन लेकर के आया। बात की समझ आई है या नहीं आई? मेरे अजीज दोस्तों, हम बदचलनी में जब उन लोगों का जो कि दुनिया के लोग हैं साथ नहीं देंगे, गैर कौमों का साथ नहीं देंगे, तो वो हमसे मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत होगी हमसे, फिर हमें उनसे मोहब्बत की उम्मीद रखनी चाहिए, है रखनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सताए ही इसलिए जाते हैं कि ये दीनदार है, ये सताए ही इसलिए जाते हैं कि ये दीनदार हैं। पढ़े 2 तीमुथियुस 3 बाब की 12 है। 2 तीमुथियुस 3 बाब की 12 जरा पढ़े जरा जल्दी से। बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। फिर एक बार ये पढ़ो। बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, वो सब सताए जाएंगे। जितने भी मसीह यीशु के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं उनका सताया जाना जरूरी है, उनका सताया जाना जरूरी है। और अगर आप सताए नहीं जा रहे तो समझ लें कि आप मसीह यीशु के साथ जिंदगी नहीं गुजार रहे। यीशु मसीह के साथ जिंदगी नहीं तुम्हारी गुजर रही। तुम सताए इसलिए जा रहे हो कि यीशु मसीह के साथ तुम क्या कर रहे हो? जिंदगी गुजार रहे हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आजमाइश हम पे आती है तो हमें क्या करना है? मत्ती 5 की जरा 44 आयत को पढ़े। जब मेरे स्वभाव से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे, पढ़े जरा इसको 5 की 44। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मुहब्बत रखो। अपने दुश्मनों से क्या करनी है? अगर पीएफ में आप किसी के ताबे हो और वो आपसे दुश्मनी कर रहा है, आप नौकरी कर रहे हो, वो दुश्मनी कर रहा है, तो उसे नफरत करनी है। फिर उसे क्या करना है? मोहब्बत करनी है। बाइबल क्या कहती है? उसके साथ क्या करो?
لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو. یہ ہے بائبل کا طریقہ کار. یہ نہیں کہ ساری منی نہیں جا رہی تو بابا بنو تو مار دو سارے. بائبل کا طریقہ کار کیا ہے؟ محبت رکھو ان سے, ان کے لیے دعا کرو کہ خدا ان کے ذہنوں کو کھولے اور یہ دہشت گردی چھوڑیں. آپ بٹے دو لکھ جا رہے ہیں دوسرے نے بھی دعوت دے رہے بھی ایسی تھی بھی چلو بھی 2 لکھ ساڑھے. اور پھر فلاسفی کیا ہے؟ فلاسفی یہ ہے جو جنت جانا ہے کر دو. حالانکہ ان کی ساری کتابیں پڑھ کے دیکھ لو, سب نے سب سے پہلے دوزخ میں جانا ہے, پھر ان کے حضور نے ان کی شفاعت کرنی ہے تو انہوں نے جنت میں جانا ہے. لیکن ہمارے بائبل کے مطابق کیا ہے؟ بائبل میں کیا ہے؟ بائبل دے جنہیں مسیح دینے انہوں نے دوزخ دیکھنی بھی نہیں, وہ سیدھے ہی جنت میں جائیں گے, وہ سیدھے ہی خدا کے گھر میں جائیں گے. تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے وہاں پہ جانے کی جدو ساڈے لیے جو بات ہے کہ تھی جنت ہی جانا تو دوزخ نہیں دیکھنی. اسی قبول کر لیے جناب, تو قبول کر کے پہلے تو بڑی ہے نا دوزخ سے, پہلے بڑی ہے دوزخ سے. اور وہاں پہ پتہ کیا لکھا ہے احادیثیں یہ کیا کہتی ہیں؟ پیپ پلائی جاتی ہے وہاں پہ جلے ہوئے کو آملے پڑے ہوئے ہوں گے, بدبو آ رہی ہوگی. یہ شفایت ہوگی جائے انے میں کو کنے یہ شفایت کر کے خدا شفایت دے نالے انہوں کٹ دے تو دوزخیاں جنتی قبول کر لیں گے. انہوں بو آ رہی ہے پی پی کے آئے ہیں اور جنتی انہوں قبول کر لیں گے. عقل کم دو, تمہیں تو جنتی کو نزدیک نہیں پھٹکنے دینا. ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے. ہمیں ان سے کیا ہونی چاہیے؟ میں نہیں کہتا, بائبل کہتی ہے جس کو تو مانتے. ہمیں ان سے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنی ہے, ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ خدا ان کی آنکھوں کو کھولے. لوکا 6 کی ذرا 22 اور 23 2 آیتیں پڑھے. آزمائش کے وقت ہمارا فرض کیا ہے؟ لوکا 6 باب کی 22 اور 23 2 آیتیں پڑھ لو گے یعنی میں بتی دوں. جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے, جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے اور تمہیں خارج کر دیں گے, اور لعن طعن کریں گے, اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ دیں گے, ہاں تو پھر کیا تم ہوگے؟ مبارک ہوگے. تم کیا ہوگے؟ مبارک خوش قسمتاں نوں ملدی ہے یہ جنہاں دے گھر مرے ہوئے ہوندے نے, مردے پے ہوندے نے, انہاں نوں ملدی ہے. اور جنہاں دے گھر جانے جمدے نے انہاں نوں مبارک دین جاندے ہو, جے جنہاں دے گھر مویا ہویا ہوندا انہاں نوں دیندے ہو. مجھے یہ بتاؤ, خوشی والے گھر میں مبارک دیتے ہو نا. خوشی خدا کا فضل ہے اور غمی خدا کی طرف سے قہر ہے. غمی خدا کی طرف سے قہر ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو فضل ہے, یہ رحم جو ہے, اسی وجہ سے تم مبارک ہو نا, اسی وجہ سے تم مبارک ہو نا. کیا لکھا تم مبارک ہو گے؟ روئے تو پچھے ہو سوئے نہیں تھی. میں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ, دیکھ رہا تھا میں انٹرنیٹ. میرے دماغ نے وہ فیس بک بنائی, وہ انٹرنیٹ, اس نے سارے پادریوں کو جو جتنے بھی بڑے بڑے ورلڈ کے پادری ہیں ان کی اس میں وہ انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کی. تو انڈیا کے ایک پادری کی اس نے بات بتائی, وہ پوری فلم وہ میں نے دی. ہندو جو ہیں پولیس بھی بات ہے, منادی کرنے کی وجہ سے جوان لڑکے ڈنڈے لے کر کے آئے. جوان لڑکے پادری کے گھر پر آ کے ناک کیا پولیس ساتھ ہے,
پادری کو مار مار کے ان کے بچوں کو مار مار کے ڈنڈوں سے مار دیے, سب کو مار دیے. اور جب وہ مر گئے تو پولیس ان کو اپنی گاڑی میں اٹھا کر کے لے کے جا رہی, کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ وہ اپنے بادشاہ یسوع کی منادی کرتا تھا, وہ بتوں کی منادی نہیں کرتا تھا, دیوی دیوتوں کی منادی نہیں کرتا تھا. اور میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے بالکل اپنے بچاؤ کے لیے کوئی پستل نہیں نکالا, کوئی ڈنڈا نہیں نکالا, کوئی کچھ نہیں نکالا. وہ ہاتھ جوڑ کر کے دعا کرتا رہا اور وہ مارتے رہے اور وہ مار گیا. اور بچوں کو پاؤں سے ٹھوکرے مار مار کے کسی کو ادھر پھینک رہے ہیں, کسی کو ادھر پھینک رہے ہیں, اور کسی کو کہیں ڈنڈا مار رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے, اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ڈنڈے مار مار کے مار دیے. اس کی بیوی کو بھی مار دیا, سب کو مار دیا, اس لیے کہ وہ اس دنیا کا نہیں تھا. اور اس دنیا میں رہ کر کے وہ اپنے منجی کی باتیں جو تھا وہ کر رہا تھا. اور پھر اس کے گھر کی وہ ساری بکس جو تھیں, بائبلیں جو تھیں, وہ پھاڑ پھاڑ کے پھینک دیا اور اس کے اوپر چل رہے تھے. تو جی انڈیا بڑا سیکولر ہے, انڈیا بڑا سیکولر ہے. یہ جتنے بھی دیوی دیوتے ہیں, یہ رام چندر, یہ وہ سارے, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ شیطان کے ساتھ گرائے گئے ہوئے لوگ ہیں. یہ شیطان کے ساتھ گرائے ہوئے فرشتے تھے جو آن کے دیوی دیوتے بن گئے. کچھ کالے علم والے بن گئے تو کوئی نوری علم والے بن گئے. تو ساڈے لوگ کالا بھی گئے تو نوری ہے, یہ تو کوئی کالا ہی. ہمارے لوگوں کو اس لعنت کی سمجھ نہیں آتی. تو مجھے یہ بتاؤ, شیطان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ دیوی دیوتوں کی مخالفت ہو, شیطان کی مخالفت ہو؟ نہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہاں, پہلا پطرس کے 4 باب کی 19 آیت کو پڑھیں. ہمیں اس وقت اپنے آپ کو, اپنی جانوں کو خدا کے سپرد کرنا چاہیے. ہمیں اپنی جانوں کو کس کے سپرد کرنا چاہیے؟ خدا کے سپرد. نکال لیا جی, نکالے ذرا پڑھیں. بس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں. نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں. اسٹیفنس نے کیا کہا تھا؟ اے باپ ان کو معاف کر. یہی کہا تھا نا. یسوع نے کیا کہا صلیب کے اوپر؟ اے باپ ان کو معاف کر. اور جتنے بھی یسوع کے نام پہ مرے ان سب نے کیا کہا؟ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو, یہ تو شیطان کے ہاتھوں میں. یہ قابل ترس لوگ ہیں, ان کے اوپر رحم کھانا چاہیے, ان سے محبت کرنی چاہیے. ان سے کیا کرنا چاہیے؟ محبت کرنی چاہیے. اور یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آزمائش میں پڑھنے والوں کے لیے یہ آزمائشیں باعث برکت ہیں. یہ آزمائشیں باعث, رومیو 5 باب کی 3 سے 5, یہ 2-3 آیتیں پڑھیں ذرا. ہاں, رومیو 5 باب کی 3 سے 5. اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں. مصیبتوں میں بھی فخر کریں. یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے. مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے, اور صبر سے پختگی, اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے. پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. ذرا رومیو 8 کی 28 آیت کو بھی پڑھیں ذرا. اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. یہ مصیبتیں خدا سے
محبت کرنے والوں کے لیے کیا پیدا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتے ہیں. بھلائی پیدا کرتی ہیں. اور بھلائی کیا ہے ان کے پیچھے؟ بھلائی کیا ہے آپ کو پتا کہ کیا ہے بھلائی؟ بھلائی کس کو کہتے ہیں؟ بھلائی یہ ہے کہ جب یہ مرتے ہیں موت آتی ہے تو ان کو خدا کی حضوری میں لے کر موت جب آتی ہے تو یہ کس کی حضوری میں پہنچتے ہیں؟ خدا کی حضوری میں. یہ بھلائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ سدا وہاں پہ رہیں گے خدا کی حضوری میں. یہ سدا وہاں پہ اسے قدوس قدوس کیا کرتے اس کی عبادت اور پرستش کرتے رہیں گے. اور بے ایمانوں کی جب موت آتی ہے میں کہیں نے کیا فلانا میں مار گئی ہو چھوٹا فلانا میں چھڑا مار گئی ہو. وہ شیطان کے فرشتے آ کر کے انہیں لے جاتے ہیں. انہیں کون لے کر کے جاتے ہیں؟ شیطان کے فرشتے. اور شیطان کے فرشتے انہیں کہاں لے کر کے جاتے ہیں؟ دوزخ میں لے کر کے. کہاں لے کے جاتے ہیں؟ دوزخ میں. اور ہم نے فلپیوں پہلے باب کی 28 آیت کی تلاوت کی تھی جہاں پہ لکھا ہے اور کسی بات میں مخالفوں سے داشت نہیں کھاتے. یہ ان کے لیے ہلاکت کا صاف نشان ہے. جو ہمیں مصیبت میں ڈالتے ہیں ان کے لیے یہ ہلاکت کا نشان ہے. لیکن تمہاری نجات کا اور یہ خدا کی طرف سے تمہیں انعام ہے میرے عزیزو. یہ تمہاری نجات کا ثبوت ہے مصیبتوں کا آنا. یہ تمہاری نجات کا کیا ہے؟ ثبوت ہے. اگر تمہیں مصیبتیں آتی ہیں تو یہ تمہاری نجات کا کیا ہے؟ ثبوت ہے. اور اگر مصیبتیں نہیں آ رہی تو سمجھو کہ نجات کچی پکی ہے. سمجھ لو کہ نجات جو ہے کچی پکی ہے. تو کتنے ہیں جن کو اس بات کی آج آزمائش کی سمجھ آئی ہے؟ آ گئی؟ ہاں. اب جناب ہم دیکھیں گے کہ آزمائش آتی کس وجہ سے. کیا خدا آزماتا ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ خدا کسی کی آزمائش نہیں کرتا. بائبل کیا کہتی ہے؟ خدا کسی کی آزمائش کون کرتا ہے؟ ابلیس آزمائش کرتا ہے. ابلیس نے یسوع کی بھی آزمائش کی. ابلیس نے یسوع کی بھی متی 4 باب کی پہلی آیت میں یسوع کی آزمائش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ابلیس نے میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کی آزمائش کی. ابلیس نے یوسف کی آزمائش کی. پولوس کی آزمائش کی. میں کتنے لوگوں کے بارے میں بتاؤں کہ ابلیس نے کن کن کی آزمائش کی. بلکہ نیرو کے دور میں جوان لڑکے اور لڑکیوں کی آزمائش کی. جوان لڑکے اور لڑکیوں کی ان کو کہا گیا کہ یسوع کا کیا کر دو؟ انکار کر دو. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہم یسوع کا انکار نہیں کریں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو کتوں کی کھالوں میں سی کر کے گیدڑوں کی کھالوں میں سی کر کے کتوں کے آگے ڈال دیا گیا اور کتوں نے ان کو جانور سمجھ کے پھاڑ پھاڑ کے کھا لیا. اور انہوں نے انکار نہیں کیا کہ ہم انکار کر دیں یسوع کا. ہائے مر گئے اسی انکار کرنے سامنے سے ڈالو. نہیں, مر گئے لیکن یسوع کا انکار. نیرو نے جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو صلیب کے اوپر ٹانگ دیا اور ان کے جسموں کے اوپر تیل اور رال ملا کر کے پینٹ کیا اور قوم کی طرف سے ان کو آگ لگائی جس سے روشنی ہوتی تھی. اور وہ اس کے جشن میں لائٹ کے لیے یہ استعمال کیے گئے. اور جو وہ جلتے تھے ان کو کہتے تھے پاس کھڑے ہوئے لوگ اب بھی یسوع کا انکار کرو تو تمہیں صلیب پر سے اتار لیں گے. اور انہوں نے کیا کہا؟ انکار نہیں بلکہ اقرار ہی کریں گے. اقرار ہی کریں گے. میں یہ آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ابلیس آزمائش کرتا ہے. کون آزمائش کرتا ہے؟ ایوب کی آزمائش ابلیس نے نہیں کی. خدا نے پکڑیا کہا اور میرے بندے شاید نو ویکھے ہی انہیں کہا ویکھے بڑا کچھ انہوں نے دتا دائی دیکھو ہاں سب کچھ پتا نہیں لگ جانا. تو اس کا بندہ ایوب جو تھا اس نے خدا کے نام کو نیچا کیا. اس کے بیوی بچے مر گئے. اس کے جسم میں پھوڑے نکل آئے, خارش ہوئی, کیڑے پڑ گئے, بہت کچھ ہوا اس کے ساتھ. کیا اس نے خدا کا انکار کیا؟
तो हमें करना चाहिए। वो आजमाइश में हमारी मदद करता। बाइबल में लिखा है कि वो हमारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में पहले नंबर पे तो वो हमें पढ़ने नहीं देता, और अगर हम आजमाइश में पढ़ते हैं तो वो निकलने की राह भी जो है वो पैदा करता है, निकलने की राह भी पैदा करता है। तो मेरे अजीजों, कभी भी आजमाइश में अपने आप को अकेला ना समझो। कभी भी आजमाइश में अपने आप को अकेला समझो कि यीशु भी तुम्हारे साथ है। क्योंकि जब पौलुस रसूल को मिला था ना यीशु दमिश्क की राह के ऊपर, तो नूर चमका और वो गिर गया। वहां पे यीशु ने ये नहीं कहा, ऐ पौलुस है सौल, तू मेरे बंदों को क्यों सताता है, बल्कि उसने ये कहा, तू मुझे क्यों सताता है। इसका मतलब अगर उसके बंदों को सताया जाता है तो खुदा खुद सताया जाता है, खुदा खुद सताया जाता है। अगर कोई तुम्हें सताता है तो तुम्हें नहीं सताता, तुम्हारे यीशु को सताता है। तो क्या यीशु खामोश रहेगा? यीशु खामोश रहेगा? हमारा साहब है नहीं, इनको डिग्रेड करके भेज दो फलाने खाते थे। हमें आजमाइशें करीब आ रही हैं, कानून मुख्तलिफ बन रहे हैं, और उन कवानीन के तहत जिस तरह से हम आज इबादत कर रहे हैं, कानून बन चुके हैं कि इस तरह से जो भी हुकूमत का पिट्ठू बिशप जो होगा उसके साथ मिलकर के इबादत करेगा, वो इबादत कर सकता है। अदरवाइज ऐसे आप घरों में इबादत नहीं कर सकोगे। ये मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं। आजमाइशें आने वाली हैं, शुरू हो गई हैं। क्या जिन लोगों को गुस्ताखे रसूल लगा करके मार दिया जाता है, ये आजमाइश नहीं है? कितने चर्चेस के ऊपर हमले हुए, अभी थोड़े ही देर की बात है कि तुम्हारे पेशावर में हमला हुआ और तकरीबन 1000 के करीब वहां पे बच्चे और औरतें और मर्द जो थे वो मार दिए गए। क्या इसको आजमाइश नहीं समझते हो? तो क्या इन आजमाइशों के लिए कभी दुआ की है तुमने कि खुदा हमें आजमाइशों में कायम रहने का जो है वो हौसला अता कर? कभी दुआ की है? मेरी ये मिन्नत है ये सोनीपुरे वाले लोगों से, और ये जो संताली चक से आते हैं जिनके नाम मुझे नहीं पता, और मैं रोजाना चंद भाइयों के साथ यहाँ पे दुआ में हम शाम को बैठते हैं, तो जितने भी आप इबादत में आते हो कतर चखिए तो आगे की गल मैं कर रही हूँ। हम इबादत में उनके नाम लेकर के खुदा के सामने उनको रखते हैं, लेकिन चूंकि मुझे इन संताली वालों के नाम नहीं आते, सोनीपुरे वालों के नाम नहीं आते, इसलिए मैं यही कह देता हूँ, खुदा उन संताली चक वाले हैं तो सोनीपुरे वाले हैं तेरे तहजुद रखें, तो मेहरबानी करो अपने नाम दे दियो, ताकि जब भी मैं लिस्ट जो है वो खुदा के सामने रखूं तो उसमें आपके भी नाम हों, उसमें आपके भी। मैं बहनों से भी, भाइयों से भी, बच्चों से भी कह रहा हूं कि अपने नाम मुझे देना, ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं और आपके सामने मैं दस्तबस्ता मिन्नत करता हूं कि शाम के वक्त अगर आप इधर नहीं आ सकते तो अपने घरों में दुआ के लिए बैठा करो, 1 घंटा जरूर दुआ के लिए दो, और उसमें ये दुआ करो कि खुदावंद आजमाइशों में हमें कायम रहने की तौफीक अता कर, और अपनी कलीसिया को बरकत दे, अपनी कलीसिया को अपने जलाली नाम के वसीला से बरकत दे, ताकि वो आजमाइशों में कायम रहे, ताकि वो आजमाइशों में कायम रहे। तो मैं जितनी भी बातें कर चुका हूँ, ये खुदा के कलाम से मैंने जो भी बात की है उसका मैंने हवाला इसलिए दिया है ताकि आपको समझ आ सके कि ये बातें होने वाली हैं, हो भी रही हैं और होने भी वाली हैं। लिहाजा हमें इनके लिए दुआ करनी है, हमें इनके लिए क्या करना है? दुआ करनी है।
اور میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کے یہ دعا کریں کہ ہمیں خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. داڑھی رکھو لیکن آیتیں پڑھ لو. ناصر بڑا دکھ لگنے آتا تھا. ناصر کو بڑا نوحہ میں 4 باب کی 7ویں آیت ہے. یہاں پہ لکھا ہے اس کے شرفا برف سے زیادہ صاف اور دودھ سے سفید.